الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن میں سورہ مومنون 98 پارے کا پہلا سورہ ہے، اس کی تفسیر بیان کیا کریں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں کو، کچھ صورتوں کو مکی سورہ کہا جاتا ہے اور کچھ مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ صورتوں کو مکی اور مدنی میں تقسیم کرنے کا اصول کیا ہے، اس حوالے سے مفسرین نے 3 ضابطے اور کلیے بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور ضابطہ اور کلیہ ہے کہ کیسے صورتوں کو مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو صورتیں نبی کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اب خواہ وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر نازل ہوئی ہوں، انہیں مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور جو صورتیں نبی کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر ہی نازل ہوئی ہوں، انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مومنون مکی سورہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کی ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو رسول نے یہ فرمایا کہ مجھ پر 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو انسان ان کی عملی تصویر بن جائے وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ اور پھر اس سورت کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان ہر جمعے کے دن سورہ مومنون کی تلاوت کرے تو جب فرشتے اس کی روح قبض کریں گے تو اسے روح اور ریحان یعنی جنت کی بشارت دیں گے، اور وہ جنت میں انبیاء اور مرسلین کے ساتھ رہے گا، یعنی اس کا مقام اتنا بلند ہوگا، اس لیے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، علماء کا اور شہداء کا اور صالحین کا اور انبیاء کا اور ائمہ کا، اور کہتے ہیں لیکن جو انسان سورہ مومنون کی ہر جمعہ مسلسل تلاوت کرے گا اسے انبیاء اور مرسلین کے ساتھ جنت میں ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس کے اندر جو پہلی صفت ہے مومنوں کی، بس اس کے بارے میں تھوڑا عرض کروں گا۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومن کامیاب ہے۔ جب بھی فعل ماضی کے شروع میں قد استعمال ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، قد کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، تاکید کے معنی میں ہے کہ یقیناً مومن کامیاب ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے وہ صرف اخروی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بغیر کسی کنڈیشن اور شرط کے جو کامیابی کہا ہے، یعنی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کہ اس میں پہلی صفت یہ ہے، کون سے مومن کامیاب ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں۔ یعنی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صرف نمازی نہیں ہے بلکہ نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت دیکھتے ہیں تو جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، اور مشہور واقعہ ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے قدم مبارک سے تیر نکالنا تھا، اور امیر المومنین کے فرزندان نے کہا تھا کہ جب امیر المومنین حالت نماز میں ہو تو اس وقت اگر تیر نکال لیا جائے تو امیر المومنین کو محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اس قدر نماز کے اندر خضوع و خشوع ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دنیا اور اس کی چیزوں سے بالکل دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں خشوع سے کیا مراد ہے؟
کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف جسمانی خشوع نہیں ہے، بلکہ جسمانی خضوع و خشوع عاجزی کے ساتھ انسان کا قلبی خضوع و خشوع ہے، کہ انسان کا دل بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ یعنی ایک تو ہم ظاہری جسمانی طور پہ کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں میرا بدن کیسا ہونا چاہیے، جب انسان کھڑا ہو تو دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا انسان جب رکوع کر رہا ہو تو انسان کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، یا جب سجدے میں ہو تو سجدے کے ساتھ اعضاء جو واجب ہے وہ زمین پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جسمانی خضوع و خشوع کی حالت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا ہے کہ انسان کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں مکمل عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان قلبی اور جسمانی دونوں خضوع و خشوع ہو؟ اس کے لیے جو علماء اخلاق نے آداب نماز بیان کیے ہیں کہ انسان جب بھی نماز شروع کرے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں اور اسی دوران اچانک میں مصلی پہ آ کے فوراً نماز شروع کر دوں۔ نہیں، انسان پہلے تھوڑی دیر کے لیے چاہے نماز پہ بیٹھ جائے اور اپنے ذہن میں یہ تصور کرے کہ وہ کس کی بارگاہ میں آیا ہے۔ جیسے اگر انسان نے کسی بڑی دنیاوی شخصیت سے ملاقات کرنا ہو تو انسان پہلے تیاری کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں اس کے مقام و منصب مرتبہ کیا ہے، تو اس طرح اس کے دل میں اس کے لیے جو بھی ایک مقام یا قدر و منزلت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مصلی عبادت پہ آ کے ہم یہ سوچیں کہ وہ ذات جو سب سے بڑی بادشاہوں کی بادشاہ ہے، کہ وہ ذات کہ جس سے بڑی کبریائی کسی کی نہیں، میں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یعنی ایک لمحے کے لیے انسان یہ تصور کرے اور اپنا رابطہ دنیا کے کاموں سے چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کرے۔ تو اس طرح یہ نماز کے اندر خضوع و خشوع کی پہلی ایک زینہ ہے کہ جو انسان طے کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کم از کم اگر انسان سارا نہیں تو جتنے نماز میں اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کسے کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا مطلب ہے۔ یعنی یہ جو نماز کے اذکار ہیں انسان کو اس کا ترجمہ ذہن نشین ہونا چاہیے، تاکہ نماز میں خضوع و خشوع کے لیے جب ہم یہ جملے ادا کر رہے ہوں تو ہمارا دل، ہمارا ذہن اور ہمارا جسم مکمل طور پہ عاجزی کے لیے ان اذکار کے ترجمے کی طرف متوجہ ہو کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگر آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الہی تو لباس محمد وعلی محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس ماہ رمضان المبارک کی خاص رحمتوں برکتوں کا ہم پہ نزول فرما۔ اس ماہ رمضان کے صدقے میں جو تو نے ہم پہ جنت کے دروازے کھولے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے کشادہ فرما۔ تو نے ماہ رمضان میں ہم پہ جہنم کے دروازے بند کیے انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ بند فرما۔ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، ہر مسلمان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہم سب کو واجبات پہ عمل کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورة الفاتحة۔